أما بعد قال سيدنا أبي مريم قال أخبرنا محمد جعفر قال أخبرنا زيد النبي المصنع وخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيدي لولا أن أترك آخر الناس بطالا ليس لهم شيء ما فطر علي إلا قسمت خيبر ولكن نتركها خزانتم يختصمونها. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورا عراق کو فتح کیا ہے. پورا عراق جو ہے لاکھوں مربع میل پر مشتمل عراق فتح کیا، لیکن اس کی زمینوں کو مال غنیمت میں تقسیم نہیں کیا. جس طرح خیبر میں رسول اللہ نے فرما دی، بنو قریظہ میں بنو نذیر کی زمینیں صحابہ کو دے دی. تو وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں نہیں کیا. یہ حضرت عمر کی ایک جہاں دیدگی اور جو پوری دنیا پر ایک حکومت کرنے کا جو انداز تھا، انہوں نے کہا میں نے اس لیے زمینیں نہیں دی کہ بعد میں آنے والی جو لوگ ہیں، امت ہے، وہ فقیر اور غریب رہ جائے گی، کیونکہ ان کے لیے خزانے میں کچھ نہیں ہوگا. تو وہ زمینیں وقف کر دی ساری خزانے کے لیے. اسلامی حکومت کے بیت المال کے وقف ہے. جو منقولہ مال تھا وہ تو مالی غلط تقسیم کر دیا، سونا چاندی تلواریں جو بھی تھا وہ دے دیا، لیکن زمینیں نہیں دیا آپ نے. ان زمینوں کو آپ نے کہا کہ ساری جو مفتوح زمینیں وقف ہیں، لہٰذا وہ لوگ کھیتی کرتے تھے جو وہاں کے لوگ ہیں، اور اس میں سے جو حصہ گورنمنٹ لیتی تھی، جس طرح مظاہرے سے لیتی ہے، تو وہ حصہ لینے کے بعد اس کو مال غنیم اس کو بیت المال میں رکھتے تھے، تاکہ اس سے جتنے بھی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں قیامت تک کے لیے وہ اس میں سے اپنا حصہ لیتے ہیں. یہ حضرت عمر کی ایک سمجھ تھی. تو نے کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اب بعد میں آنے والے لوگ فقیر رہ جائیں گے، تو بعد میں امت بڑھ جائے گی، اس کے لیے کیا کریں گے؟ خزانے میں جب پیسے نہیں ہیں، جب بیت المال میں ہوتا تو اتنا حضرت عمر نے نظام بنایا تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ لگ جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف پیدا ہوتے. اس لیے ابھی بھی ان ملکوں میں، جن ملکوں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، یہ یورپ کے سارے ملکوں میں، کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ گورنمنٹ سے لگ جاتا ہے. اس کو عمری لا کہتے ہیں. عمری لا نام اس کا لکھا ہے، عمر کا ہی ہے. ہاں عمر نے. اب یہ تب ہوگا نا جب بیت المال میں کچھ ہوگا. پاکستان کے بیت المال ہی خالی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں اوقاف بنا دی تھی. وہ ساری زمینوں کا جو پیسے آتے تھے وہ بیت المال میں. بیت المال ماشاءاللہ اتنا امیر تھا کہ وہ ہر جگہ پر جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسلامی حکومت میں، اسی دن سے ان کا نام درج ہو جاتا. بالغ ہونے تک وہ لیتا. جب بالغ ہو جاتا پھر اس کو تب آپ اپنا کماؤ کھاؤ جو بھی کرنا ہے. تو یہ وہ روایت دیکھو. فرماتے اما والذی بنفسی بیدہ قسم الزاج میری جان لولا ان اترک آخر ناصر ببانا. اور محدثین نے بحث کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایسا لفظ ہے جو عربی میں استعمال نہیں ہوا، یہاں عمر نے اس کو استعمال کیا. اسی حدیث میں آتا ہے. ببان اصل میں کہا جاتا ہے برابر، یعنی سارے غریب ہو جائیں. یہ ببان بنا کہ سبھی غریب ہو جائیں، ساری فقیر ہو جائیں. یہ ان کے بعد کھانے پینے. تو ببان کا لغوی معنی ہے برابر ہونا، مشتبی. کہ لولا اترک آخر ناصر ببان، اگر میں یہ خوف نہ ہوتا کہ میں آخری آدمی کو فقیر کر دوں گا، فقر میں آخری آنے والے بھی فقر میں برابر ہو جائیں گے، کہ لیس المشین کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ماں فتح تو علی قریت، جب بھی تو علی قریت، جب بھی مجھ پر کوئی بستی فتح ہوتی، اللہ قسم تو میں ضرور تقسیم کر دیتا. کما قسم سلم خیبر، حضرت نبی وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا. ولیکن یترکھا، لیکن میں اس کو تقسیم نہیں کیا، میں نے ویسے چھوڑ دی زمینیں. خزانۃ اللہ بطور خزانہ کے یکتسمون، جس کو وہ تقسیم کرتے رہے. یعنی جو مجاہدین ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا اسی میں سے. وہ تو فوج میں تو ان کی تنخواہیں جاری کر دی تھی، پہلے تنخواہ نہیں ہوتی تھی، پھر ان کی تنخواہیں حکومت نے جاری کر دی تو وہ بھی اسی میں سے مل رہی. اور عام لوگ جو غریب تھے ان کو مل رہا ہے، اور آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی ملتا رہے گا. کیونکہ جب خزانہ برقرار رہے گا تو سارے کام بنے گے. اور حکومت کو 30 سال تو صرف ان حضرات کی حکومت رہی، اور 30 سال سے امیر معاویہ کی حکومت رہی، اور اس کے بعد پھر عباسیوں کی
400-500 سال رہی، پھر عثمانیوں کی 400-500 سال رہی. یہ تو 100-150 سال سے کفار ہے. اس سے پہلے سب اسلامی حکومتیں تھیں اور اتنی بڑی تھی کہ یورپ کے اندر تک تھی. تو اس وقت ان کے لیے ضرورت تھی تو ہر جگہ برابری کا نظام تھا. ہر جگہ پر بچے پیدا ہوتے ان کے لیے انتظام ہے، غریبوں کا انتظام ہے، یتیموں، ہر چیز کا انتظام تھا. ایسا الحمدللہ اسلامی ملکوں میں بہتر تھا. اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی تنگی تکلیف نہیں تھی. ٹھیک ہے غربت وغیرہ وہ اپنی جگہ، اس زمانے کا نظام اور تھا، ہمارا اس زمانے کا اور ہے. لیکن ایک ایسا نہیں تھا کہ لوگ فاقوں سے مر رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں. اللہ ہے کہ کہیں قحط آ جائے یا اللہ کا عذاب آ جائے وہ الگ بات ہے. یہ ببان، ٹھیک ہے، ببان لفظ ہے، ببان نہیں چلو مجھے تو ببان کا معنی برابر کہ میں، یعنی اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ آخری آدمی جو ہے نا وہ بالکل، یعنی آخری لوگ فخر میں برابر ہو جائیں گے، کسی پر کچھ نہیں ہوگا، سب فقیر ہو جائیں گے. کیونکہ زمینیں تو پھر ملکیت ہوگی نا، ان میں سے کوئی دوسرا تو فائدہ اٹھا نہیں سکے گا. یہ تو فرمایا میں نے اس کو کیا کر دیا، وقف محبت کر دیا. وقف محبت جب ہمیشہ کے لیے وقف ہے، ہاں اس کا جو منافع امت استعمال کرے گی لیکن کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، نہ کوئی اس کا مالک نہیں بنے گا. یہ وہ روایت. حدثنا علی بن عبد اللہ قال سفیان سمعت الزهري سأل اوس امیہ قال بن انبسط بن سعید ان ابو هريرة رضی اللہ عنہ وسلم. حتی ابو هريرة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ آئے خیبر کے بعد. دیکھو خیبر کے بعد تین لوگ آئے، 3 جماعتیں آئیں. پہلی جماعت آئی حضرت جعفر طیار کی، ابو موسیٰ شریف، ان کو اصحاب سفینہ کہتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت دیا ہے بالکل. دوسری جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبان ابن سعید ایک صحابی ہیں، ان کے ایک سریہ میں بھیجا تھا. سریہ میں یہ بھی خیبر کے بعد آئے. آپ نے ان کو حصہ نہیں دیا کیونکہ خود سریہ میں گئے ہوئے تھے. وہاں پر جو ان کو مال غنیمت وہاں سے ملا وہ ملا، یا ہاتھ ہی نہیں دیا آپ نے خیبر میں. تیسری جماعت ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوسی لوگوں کی دوسی مسلمان ہو کر آئے. اس کے بارے میں بعد نے تو لکھا ہے کہ ان کو دیا، ابو ہریرہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بعد یہ آتا کہ نہیں دیا. یہ 3 جماعتیں آئیں. تو بغیر لڑائی کے اگر کسی کو دیا ہے تو اصحاب سفینہ کو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. یاد رکھو والے لڑے نہیں، جنگ میں نہیں تھے، لیکن چونکہ مشقت اٹھا کر وہ آئے تھے اور پہلے سے مشقت میں تھے تو آپ نے خیبر کا مال غنیمت بہت زیادہ مال غنیمت، زمینیں ماشاء اللہ، زمینیں ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ان کے باغات تھے اور قلعے تھے اور ان میں مال و اسباب تھا. لیکن حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے ایک انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو دیا، لیکن عبان ابن سعید کو نہیں دیا. وہ جو سریہ میں گئے ہوئے تھے آپ نے بھیجا تھا ان کو نہیں دیا. یہ ان کی بحث چل رہی ہے. اصل میں یہاں پر بحث ہے، بحث یہ آ رہی ہے کہ عبان ابن سعید جو آیا اس نے کہا کہ مجھے مال غنیمت سے حصہ دیا جائے. ہمیں بھی، ہم تو آپ کے کام گئے تھے. ابو ہریرہ نے کہا اس کو بالکل نہیں دینا اللہ کے نبی. یہ نعمان ابن قوقل کا قاتل تو یہی ہے. نعمان ابن قوقل جو ہے احد میں شہید ہوئے تھے صحابی ہیں، اس نے قتل کیا تھا. عبان سعید نے ان کو قتل کیا. یہ قاتل ہے تو آپ ان کو نہیں دینا. تو اس پر وہ ناراض ہو گئے، اس سے ہو گئے کہ تو کون ہوتا ہے ابھی تو جناب گیدڑ کا لگا، ابھی جو نا وہ سان کی پہاڑی سے گیدڑ اتر کر آ گیا اور میرے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی تو اس قابل نہیں کہ مجھ سے بات کرتا. یہ قریشی ہے، ابو ہریرہ گاؤں کے آدمی ہے، تو اب میں الجھ گئے. تو ابو اس نے کہا ایک یہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا تھا ہمیں مال میں حصہ دیا جائے، تو ابن وہ جو ہے نا سعید نے کہا، عبان بن سعید نے کہا کہ ان کو نہیں دینا. یہ کون سی لڑائی، یہ لڑنے کے قابل ہے؟ کوئی لڑنے والا ہے؟ یہ کوئی لڑائی والا ہے؟ یہ تو گاؤں سے آیا، اس کو تو لڑائی کا پتہ نہیں، تلوار اٹھانے نہیں آتی، کیونکہ نئے نئے جو آئے تھے. تو دونوں میں ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہوئی ہوں. یعنی ابو ہریرہ نے جو کہا عبان بن سعید کو نہیں دینے سے لے کے کہ یہ ابن قوقل کا کیا ہے قاتل ہے، اس پر انہوں نے آگے سے کہا عبان سعید نے کہ دیکھو اللہ نے میرے ہاتھوں اس کو کرامت شہادت دے دی اور مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل نہیں. اگر میں مارا جاتا تو میں تو جہنم میں جاتا ہے. اللہ نے بعد میں مجھے اسلام کی توفیق دے دی، تو تم مجھ پر کیوں اعتراض کرتا؟ بھی جان کے پہاڑی سے اترا ہے. اس نے یہ پیش کیا کہ یہ لڑنے کے قابل تو ہے ہی نہیں.
اس نے کون سا لڑائی میں حصہ لیا ابو ہریرہ کو اس بنا دے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو نہیں ملا. آپ نے ان کو بھی نہیں دیا, اس کو نہیں دیا. لیکن ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ کو دیا اور ابان ابن سعید کو نہیں دیا. سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ وہ خود بھی سریا میں گئے ہوئے تھے, جنگ میں تو جو سریا میں جاتے تھے تو خود وہاں سے مال غنیمت ان کو حاصل ہوتا تھا. تو یہ وہ روایت دیکھو. حدثنا علی بن عبد الله قال سفيان سمعت الزهري قال ابن سعيد ويا قال ابن عباس بن سعيد انا ورجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله ابو هريرہ اور مال غنیمت مانگا. فقال له بعض بني سعيد بن العاص, تو سعید بن العاص کے بعض لوگوں کے ابان نام ہے لا توفی, اللہ کے نبی اس کو نہ دینا. تو یہاں مانگنا کس نے کیا ہے؟ ابو ہریرہ مانگ رہے ہیں کہ محمد بھی ساتھ ہوں, تو اس پر روکا نہ دینا. قال ابو ہریرہ ھذا قاتل ابن قوقل, کہا کہ یہ تو ابن قوقل کا قاتل نہیں, کون ہوتا ہے میرے بارے میں بات کرنے والے, جو خود قاتل رہا ہے, نعمان ابن قوقل نام صحابی. قال واجبا, جب تعجب ہوا تو لی ببر گیدڑ کو بھی کہا جاتا ہے. بعد نے کہا ببر چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جس کی دم نہیں ہوتی, بعد نے اس کو کہا ببر. تدلّا من خطوم زان, یہ زان کی پہاڑ سے اتر کر آ گیا ہے, کیونکہ وہ پہاڑ پر رہتے تھے, زان پہاڑ پر, کہ وہاں سے اتر کر آ گیا ہے اور میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے. ويذكر الزبيدي الزهري قال اخبرني عن بس بن سعيد مثلا يوجب بن سعيد العاص قال فصل ابان على سري من مدینہ, یہ پیغمبر سلام نے ابان کو بھیجا تو سریا میں مدینہ سے قبل نجد کی طرف. قال اور فقط ابان ہے وصحاب کے ساتھ پر خیبر میں بعد فتح خیبر کے بعد. وہی نفوذ خیل للیف, کہا کہ ان کے گھوڑوں کی جو لگامیں تھیں وہ کھجور کی چھال کی بنی تھی, رسی بھی نہیں تھی, یہ مجاہدین گئے ہوئے تھے. اور رقم رسول اللہ تقسم لاؤ, اب اس میں آتے ہیں ان کو نہ دینا. تمہارے انہوں نے مانگا, پہلے بھی کس نے مانگا؟ ابو ہریرہ. تو رکاوٹ کون بنا؟ ابان بن سعید. اور اس میں آتا ہے کہ انہوں نے مانگا اور رکاوٹ کون بنا؟ ابو ہریرہ. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. قال ابان بنتا بھی ہاتھا, تو اس قابل ہے, یعنی تو اس پر بات کر سکے, انتا بھی ہاتھا, نہیں تو اس قابل ہے کہ مجھ پر اعتراض کرے. کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ جیسے ہوتا ہے برابر کے لوگ, یہ دیکھنا جو برابر کے لوگ تھے, یار وہ صحابی وہ برابر کے تھے بھائی, ایک دوسرے کو کہہ سکتے تم بڑا سے دوسرے کو کہہ لو کچھ, تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی توہین ہوگی کسی کی. برابر کے جو لوگ ہیں برابر کے لوگ ہیں. کیا بات, ماشاء اللہ, یہ دیکھ لیجیے ماشاء اللہ. جانتا بھی آتا جہاں ببر کہاں جو گیدڑ جب تحید زان کی چوٹی سے اتر کر آ گیا ہے. فقال سلم یا ابان اجلس, ابان بیٹھ جاؤ. بات فلا یقسم لہم, آپ نے ان کے لیے تقسیم نہیں کیا. تو معلوم ہوتا ہے دونوں کو نہیں دیا, لیکن ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیغمبر اسلام نے دیا ہے. پھر ابو واقع آ رہا ہے. حسن کو موسیٰ اسماعیل قال عمرو بن یحییٰ بن سعید قال اخبرني جدي ان ابان بن سعید اخبر وسلم فصل قال ابو ہریرہ یا رسول اللہ هذا قاتل وقال ابن قاتل کا قاتل, ابن قوقل کا قاتل ہے. قال ابان ہریرہ واج بالله لی ببر تداعى من الخزم تداعى, میں نے بھی اترنا اوپر سے نیچے آنا. ینا علیہ عمران, مجھ پر اس آدمی کے مرنے کی آواز لگا رہا ہے, اکرم اللہ بیدیہ, جس کو اللہ نے, جس کو میرے ہاتھ کے ذریعے کرامت دے دی, ومن بیدی, اور اللہ نے اس کو روک دیا کہ مجھے اہانت کرتا, مجھے ذلیل کرتا. اگر وہ مجھے قتل کر دیتا عہد میں تو میں تو کافر جہنم میں چلا جاتا. مجھے اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی اور وہ میرے ہاتھ کے ذریعے کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. اب یہ واقعہ وہی آ رہا ہے, یہ بہت اہم واقعہ ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت کرنے کا قصہ حضرت علی کا جو واقعہ آ رہا ہے. حضرت فاطمہ زہرا جب وراثت کے لیے آئی تو سارا معاملہ ہے. آج جو بیعت کرتا ہوں. اللہ یہ بخیر قال نیسا نقیل بن شعب اور عائشہ ان فاطمہ بنت رسول ارسل الى ابی بکر, حضرت فاطمہ حضرت صدیق آدمی بھیجا تصل میراث صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے بارے میں پوچھ رہی تھی. مما عفا اللہ علی بالمدینہ, جو اللہ نے ان کو مال فہم مدینہ میں دیا تھا, وہ فتح اور فتح جو مابل الخمس خیبر, اور خیبر کے خمس میں سے دیا تھا. مدینہ کا فیض وہ تھا بنو قریظہ کا جو بغیر لڑائی کیا آیا, اور فتح میں نے بتایا کہ وہ بھی بغیر لڑائی کیا آیا, اور خیبر میں خمس کا حصہ ملا کیونکہ وہ لڑائی کے ساتھ ہوا تو 5واں حصہ رسول اللہ کو ملا.
فقال ابو بکر ان وسلم قال وسلم فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑے صدقہ ہے، انما یقال من فی هذا المال، آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے، وان والله لا غیر شیء من صدق وسلم عن حالها، کہا کہ میں رسول اللہ کے صدقات کو بالکل تبدیل نہیں کروں گا، الذي كان علی جس پر وہ تھے فی آل رسول کے زمانے میں، ولا عاملن فیها بما عمل ابن وسلم، اور وہی عمل کو جو رسول اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کر دیتے تھے، جب کھجوریں آتی اور ایک ایک سال کا خرچہ انسانات کو دیتا، سید صدیق اکبر نے بھی ویسے کیا۔ ابو بکر یا پہلا فاطمہ شیخ شیعہ، آپ نے صدیق نے انکار کر دیا جو فاطمہ کو چیز دینے سے بطور ملکیت، فوجدت فاطمہ ابو بکر کی ذالکہ، کہ حضرت اما فاطمہ ناراض ہو گئی، اما فاطمہ سمجھتی تھی کہ اس میں یہ جو اس میں شاید مستثنیات ہو، کوئی مستثنیات ہو اس میں کہ کسی کو مل جائے اولاد جو ہے سلبی کو مل جائے، بیویوں کو نہ ملے، اس طرح کی کوئی ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی یا ان کے سامنے روایت نہیں آئی ہوگی، تو حضرت فلم تکلم، تو انہوں نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ بات نہیں کی، اب تک توفیت یہاں تک فوت ہو گئی۔ میں نے پہلے بتایا کہ 6 مہینے زندہ رہی، اس وقت اتنا غم اور صدمہ تھا ان کو کہ بالکل بستر سے لگ گئی تھی، تو اس دوران دوبارہ سیدنا صدیق اور ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، 6 مہینے تو گزرے پتہ نہیں چلتا۔ واش برسل سے تشر نبی رسول کے 6 مہینے زندہ رہی، فلما توفی دفن زوج علیہ لیلن، اب دلیل ان کو رات کو دفن کر دیا، بل بھی ابو بکر صدیق اس کی اطلاع نہیں دی، اور صلی اللہ علیہ اور خود اس پر نماز پڑھی، ان پر خود نماز پڑھی، یا ایک روایت میں تب بعد نماز پڑھی یا خود پڑھی، اصل میں رات ان کی وصیت تھی کہ مجھے رات میں دفن کرنا، کیونکہ اتنی حیا تھی، یہ جو اس کے اوپر میت کی چارپائی پر جو لکڑیاں لگا کر چادر ڈالتے ہیں، یہ اما فاطمہ نے ایجاد کی تھی پہلے سے، کہ میں مر جاؤں گی تو میرا جسم کی باہر سے حیض بھی نظر نہ آئے، تو انہوں نے پھر وہ لکڑیاں بنائی کس طرح رکھ کر، تو یہ جو اس طرح رکھ کر بنایا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی کی سنت ہے، لہذا یہ رات کو دفن کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی صحیح کو اطلاع نہ ہو، بلکہ زمانے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، لیکن اطلاع اس لیے نہیں دی کہ صحیح آرام میں تھے، اس لیے علی نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، جو صحابہ موجود تھے ان کی موجودگی میں آپ نے نماز پڑھی یا تبا نماز پڑھی اور ان کو رات کو دفن کر دیا، حیاان کہ رات کو دفن کر دی کہ تاکہ وہ صدیق شریک نہ ہو، ایسی وجہ نہیں ہے، حاضر میں کیونکہ ان کے ہاتھ جب بھی کوئی فوت ہو جاتے تو فوراً ہی، اور اس پر دلیل وہ عورت کی روایت ہے بخاری شریف میں، پیچھے آپ نے کتاب الجہاد میں پڑھا کہ وہ عورت ایک کالی عورت تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ دیا تھا اور حجن کو، اور وہ پر فوت ہوگی رات کو، اور فرمایا کچھ ہو جائے تو مجھے بتانا، تو صحابہ نے نہیں بتایا کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور آج کو تو فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، تو پھر صبح کو جا کے اس کی خبر پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ دوسرا قصہ یہاں پر لگاؤ تو بات بالکل واضح ہو جائے، کہا بھی تھا کہ مجھے بتا دینا، لیکن صحابہ نے کہا کہ آپ سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور ہم جا کے دفن، ان کے ایسے تکلفات نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں، جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے فوراً کفن دفن کیا اور فوراً دفن کر دیا، جنت میں جانا ہے نا سر، تو جنت میں بچاؤ حدیث شریف میں بڑی لاجک بیان کی ہے کہ دیکھو اگر وہ نیک ہے تو جلدی اس کو جنت میں پہنچا دو، اور اگر برا ہے تو اس برے کو اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، تو دونوں باتیں آ جاتی، تو دونوں باتیں اس میں، تو حضرت فاطمہ زہرا کو جو رات کو دفن کیا ہے وہ ایک تو حیان کہ کوئی ان کے جنازے کو دیکھے نہیں، اور دوسرا میں نے بتایا کہ اس میں بھی رات کے وقت جنازے میں بھی وہ لکڑیاں لگائی کہ چراغ کی روشنی میں تھوڑا بھی کہتے میرا جسم محسوس اللہ پر آیا، اس سے اونچے کیا ہے، حیا ختم ہے ہم پر، فاطمہ زہرا پر رضی اللہ عنہا، یہ جو لکڑیاں لگائی جاتی ہے عورتوں کے اس پر اور تاکہ جسم محسوس نہ ہو، جب فاطمہ زہرا نے ایجاد کی تھی خود یہ بنائی کہ اس طرح جنازہ ہو کہ جسم نظر نہ آئے، اور رات کو دفن کیا، اور صدیق کی اطلاع نہیں دی، آرام کر رہے ہیں، خلیفہ مسلمین ہے، رات دن بھر کام، تھوڑا آرام کر رہے، اطلاع نہیں دی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی، صحابہ کرام نے وہ بات یہاں لگاؤ جس بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وہی بخاری شریف کا قصہ ہے، وصلی علیہ خود نماز پڑھی یا تبات سے، وقال علی من الناس وجہ آیا کا فاطمہ، کہا کہ حضرت علی کی من الناس وجہ، لوگوں میں ان کا چہرہ تھا، لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی، فضلارے کی زندگی میں بہت اکرام کرتے تھے لوگ، یہ فاطمہ زہرا سب کی بیٹی ان کے گھر ہے،
فلما توفی جب ان فوت ہو گئی استنکر علی وجوہ الناس، علی نے دیکھا کہ لوگوں کا چہرہ بدل گیا، یعنی اب وہ اکرام اور پروٹوکول کی صورت نہیں رہی جو ان کی زندگی میں تھی فاطمہ، وہ بہت جو ہو گئی اور وہ شادی بھی اور کر لی، پھر اور شادی کر لی، جن میں سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے، محمد بن حنفیہ یا علوی جو ہے وہ سارے ان کی اولاد میں سے، اسی بیوی میں سے۔ فرق مثال سے کر روایت ہو، اب انہوں نے حضرت صدیق سے صلح اور بیعت کا معاملہ تلاش کیا کہ میں آپ سے صلح کروں اور بیعت کر لوں۔ اچھا، حضرت علی ان کو بیعت نہیں کی اس وقت، ایک تو اس وجہ سے کہ تھوڑا سا معاملہ شروع میں ہو گیا، اور دوسرا ہے کہ ان کو وقت بھی نہیں ملا کیونکہ وہ حضرت فاطمہ فوراً بیمار ہو گئی تھی، تو ان کی عیادت میں ہر وقت رہتے تھے 24 گھنٹے، بس نماز کے لیے نکلتے پھر اندر سے نماز، تو 6 مہینے بالکل اسی طرح مصروف رہے، جو ان کو اس بات پر سوچنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن جب فاطمہ فوت ہو گئی، اب انہوں نے کہا کہ میں بیعت ہوتا ہوں، ولم يكن تلك الاشهر، ان مہینوں میں آپ روزانہ بیعت نہیں ہوئے، فرسل وقت اور صدیق کو پیغام بھیجا علی اطلاع کہ آپ آئیں، بڑا اتنا حضم وہاں کا آپ کے ساتھ کو اور نہ کریں حضرت عمر، تاکہ حضرت عمر ساتھ نہ کو، حضرت عمر سخت بات کر دیتے تھے اور وہ چاہتے تھے بھائی یہاں تو بدمزگی نہ، تو کیسے آپ اکیلے آئیں۔ قال عمر لا واللہ لا تدخل علیہم وحدک، کہا کہ آپ اکیلے نہ جائیں کیونکہ ایسا نہ ہو کوئی نقصان ہو، آپ کی بےزتی نہ کریں، جانی معاملہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی بات کر دیں جس سے آپ کی توہین کریں، وہ آپ ہمارے خلیفہ بھی ہیں، اور پھر صدیق کا بہت اونچا مقام تھا۔ حضرت صدیق نے فرمایا اور وہاں سے ہی تم فروغ، کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں کری ہوئی، کہا وہ ایسا میرے ساتھ نہیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں، واللہ لاتیہ میں ضرور جاؤں گا، فدخل علی ابوبکر، آپ گئے صدیق، فتشہد حضرت علی نے تشہد پڑھا، میں بتایا تشہد پڑھتے بات کی، اشہد اللہ علیہ وسلم رسول پہلے پڑھا، قال انا قد رفنا فضلک، ہم آپ کی فضیلت جانتے ہو، ما عطاک اللہ، جو اللہ نے آپ کو کچھ نوازا ہے، ولم نفس علی کا خیرا طاق اللہ علیک، اور ہم بالکل نفس علی کا ہم بالکل جنا مقابلہ نہیں کرتے اس خیر میں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ولکنک استفتى علینا بالامر، لیکن آپ نے اس کام میں اکیلے ہی فیصلہ کر لیا، اکیلے نے ہمیں شامل نہیں کیا اس وقت، لیکن میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ہنگامی صورتحال تھی اس میں جلدی اگر فیصلہ نہ کرتے تو بہت نقصان کا اندیشہ تھا۔ وسلم نصیباً، ہم رسول اللہ کی کرامت سے اپنا حصہ سمجھتے تھے، حتیٰ فاض سیدنا ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر رونے لگے، فلما تکلم، جب وہ صدیق نے بات کی فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی قبضے میرے جا رہے لقراب تسلم احب الی ان اسلم کرامتی، تاکہ رسول اللہ کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے۔ اما وشجع بین بن عادل اموال، یہ جو میرے تمہارے درمیان اس مال وراثت کے مال کے بارے میں جو بات ہوئی ہے، انی لم آلو فی الخیر، اس میں بالکل خیر چھٹنے والا نہیں ہوں، ولم تو امر نہیں تو سلم جسرا ہوں فیما الا صلاح ہوں، اور میں نہیں وہ کام چھوڑوں یا رسول اللہ کو میں نے کرتے دیکھا میں بھی وہی کروں گا، یعنی وہ اسی طرح مال جو ہے اس کا جو حصہ آئے گا تم سب میں تقسیم کروں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا حوالے کر دیا، پیچھے گزرا سب بات ہم کبھی تم خود دیکھ بھال کرو اور سب کو تقسیم کرو، پھر حضرت علی نے اکیلے نے لے لیا، تو حضرت علی کا اپنا زمانہ بھی آیا تو انہوں نے مالک نے اس کو بطور وراثت تقسیم نہیں کیا، اور نہ حضرت حسن نے تقسیم کیا، نہ عباسیوں نے تقسیم کیا، کسی نے تقسیم نہیں کیا، وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ فقال علی ابی بکر موعد کا عشی البیع، کہ شام کو میں یعنی زوال کے بعد آؤں گا بیعت کے لیے۔ لما صلی وکر زور پڑی، رفع المنبر پر گئے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ فتشہد تشہد ذکر شان علی، حضرت علی کی شان ذکر کی، شان کو بچوں میں سب پہلے اسلام نہ آنے کو بہت فضائل ہے، سلم کے جزاد بھائی اور اللہ نے بہت نوازا۔ تخلف البیع، اور ان کی بیعت سے پیچھے رہنے کو ذکر کیا، وزر بن علی، اور عذر بیان کیا کہ یہ عذر تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں لگے رہے، ان کو وقت بھی نہیں ملا۔ ثم استغفر، پھر استغفار کر کے اتر آئے، تشہد حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے تشہد پڑھا، فحسب عقل وغیر، اور حضرت صدیق کی عظمت کو بیان، حق کی عظمت کو بیان کیا، حدثا، اور پھر بیان کیا لم یعمل الذی سلام نفذ وغیر، کہا کہ ابو بکر صدیق کے مقابلے کی وجہ سے ہم نے ایسی کوئی کام نہیں کیا کہ ہم سمجھے کہ ہم ان کے مقابلے کے لوگ ہیں۔
قرآن کا الذی فضل اللہ بھی، اور ہمیں انکار اس فضیلت کا جو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے دی ہے، ولکن نرانا فی ھذا الامر نصیبا، ہم چاہتے تھے کہ اس میں ہمیں بھی حصہ ملتا. وسط علینا، انہوں نے اکیلے فیصلہ کر لیا. فضل فی انفسنا، ہمارے دل میں تھوڑی سی بات آ گئی تھی. فسر بجائے مسلمین، مسلمان سارے خوش ہو گئے. ماشاء اللہ مسلمانوں کو خوشی کی جو ہے نا لہر دوڑ گئی. قال وہ سب تھا کہ تم نے ٹھیک کیا. قال مجھے علی قریبا، پھر مسلمان حضرت علی کے زیادہ قریب ہو گئے. حین راد الامر بالمعروف، جب امر معروف کی طرف وہ آ گئے اور سید صدیق اکبر کی فضیلت کو تسلیم کر لیا، ان کی خلافت کو، اور ان سے بیعت بھی ہو گئے، اور وراثت کا مسئلے کو تسلیم کر لیا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، تو اس کے بعد سارے مسلمان خوش ہو گئے اور حضرت علی کا پہلے سے زیادہ اکرام کرنے لگے اور محبت کا ثبوت دینے لگے. یہ وہ قصہ یہاں پر. حدثنا ابو بشار قال الحرمی، چونکہ اس کے اندر خیبر کی زمین کا ذکر ہے، اس وجہ سے یہاں لے کر آئے. اور بشار قال الحرمی قال ابن شعبہ قال ابن عمار قال قال لما فتح خیبر قلنا الان نشرب من تمر، تاکہ جب خیبر فتح ہو تو ہم نے کہا اب ہم پیٹ بھر کے کھجور کھائیں گی. کھجوریں بھی ملتی تھی مدینہ میں، پیٹ بھر خیبر فتح ہوا تو کھجوریں ملی. حدثنا ان کا دل کیا ہوا. اللہ حسن قال اللہ قرۃ الحبیب قال عبد الرحمن عبد اللہ بن دینار بن عمر قال ما شبینا حتى فتح خیبر، کہا کہ ہم نے کبھی پیٹ نہیں بھرا جب تک خیبر فتح نہیں ہوا. یہ حالات تھے. خیبر 7 ہجری فتح ہوا ہے، 7 ہجری یعنی 7-8 سال گزر گئے تھے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا. خیبر فتح ہوا تو پھر کھانا ملا پیٹ بھر کے. باب اجتماع صلی اللہ علیہ خیبر، اہل خیبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مقرر کر دیا. بات سواد ابن رضیہ رضی اللہ صحابی کو وہاں پر گورنر مقرر کر دیا تھا کہ تم دیکھ بھال وہاں کی علاقے کی تمہارے ذمہ. اسماعیل وقال میں مالک عبد المجید رسائل سید سید خود وغیرہ رضی اللہ عنہ انہوں سلم استعمال رجل علی خیبر، آپ نے خیبر میں ایک آدمی کو استعمال کیا، بنو عدی کے ہیں، سواد ابن رضیہ. پنجاب بھی تمن جنیب، جنیب تمر ایک قسم ہے کھجور کی، بڑی بڑی کھجور ہوتی، بڑی بڑی کھجور ہوتی، موٹی بڑی، ابھی ملتی ہے، بہت مہنگی کھجور ہے، اتنی لمبی ہوتی ہے اور اتنی موٹی ہوتی ہے. ابھی غازی صاحب نے لے کر اتنی بڑی ہوئی ماشاء اللہ، اور چھوٹی سی گٹھلی، پورا منہ میں ڈالے تو پورا ایک رس منہ میں جیسے ہوتا. یہ جنیب کھجور ہے خیبر کی، تو ہدیے میں لے کر آیا اتنی بڑی بڑی کھجور ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم کل تمر خیبر ہاکذا، کہا کہ خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی اتنی بڑی بڑی. قال لا، ایسا نہیں ہے، ہر قسم کی چھوٹی بھی ہوتی ہے، عام بھی ہے، یہ خاص کھجور ہے. قل لا واللہ یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے ساری ایسی ہوں. لیکن تو معاملہ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے اللہ لنا کو سا من ہاضا بسائن، کہ اس کا ایک سا دیتے ہیں عام کھجور کا، 2 یا 3 سا لیتے ہیں سب سلاتا، یعنی ایک سا دیتے ہیں سا وہ برتن، اور ہم 3 لیتے ہیں یا 2 لیتے ہیں عام کھجور کا. قال لا تفعل، چلو حدیث کو سمجھو، لا تفعل، ایسا نہ کرو. کھجور کے بدلے میں کھجور نہیں، جنس ہے، ہم جنس زیادہ لوگ سود ہے. کیا کریں؟ بل ڈم مراہیم، کہا کہ پہلے وہ عام کھجوروں کو درم سے بیچ دو اسی آدمی کو، دکاندار کو، بھائی یہ ہے کتنے درم کی لے گا؟ انہیں کہا 10 درم. سمتا بھی دراہم جنیب، پھر ان دراہم سے جنیب خریدو، ان دراہم سے. دیکھو عملاً پیسہ نہیں ہے لیکن معاہدے میں پیسہ ہے، جائز ہو گیا. یہ ہے وہ نظام جس پر جدید اسلامی بینکنگ کا نظام ہے. یہ دیکھ لو اس کو، عمل نہیں ہے کہ پیسے دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کتنے کے جی 10 کی، کہا یار اس در میں آپ مجھے جنیب دے دو، اتنی آئیں گے، ایک ہی بھاؤ ہے، آئے اتنی. لیکن بیچ میں کیا آ گیا؟ پیسہ آ گیا. تو ایک بات، ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ تمام معاملات میں شریعت نتیجے کو نہیں دیکھتی، طریقہ کار کو دیکھتی. بس یہ جملہ ہمیشہ کے لیے زندگی بھر پلے باندھ دو. کس کو دیکھتی ہے؟ ایک بغیر ذبح کے بکری کا گوشت پکتا ہے وہ بھی لذیذ ہے، اور ایک ذبح کر کے وہ بھی لذیذ ہے، نتیجہ تو ایک ہے. لیکن طریقہ کار کیا ہے کہ بسم اللہ پر ذبح کی گئی یا نہیں، ایک حلال ہے نا. دو مرد عورت ملتے، بچہ پیدا ہو گیا، شریعت کو نہیں دیکھتی کہ بچہ پیدا ہوا ہے، نتیجہ بچہ ہے.
یہ دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے ہوا ہے، نکاح کے ذریعے، بغیر نکاح کے، نکاح سے حلال ہے حرامی. ماشاء اللہ کیا بات یہ بات ٹھیک ہمیشہ بات یاد رکھیں. ٹھیک بات تو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی اسلامی بینک بھی نفع دے رہا ہے، وہ بھی نفع دیتے، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو اس حدیث میں ماشاء اللہ یہاں کو فرق آیا، ماشاء اتنی اللہ قریب مل رہی ہے، اتنی دینی پڑ رہی ہے. فرمایا پیسہ بیچ میں ڈالو بھائی، دراہم سنو، معاملہ جو کرو وہ دراہم کے ساتھ ہو، چاہے عملاً ہاتھ میں نہ پیسے لو تو پھر اس سے لو. یہ اسلامی بینکنگ کا اس پر مدار ہے. بات سمجھ لو اس کو. ماشاء اللہ اب میں سمجھاتا ہوں. عام بینک کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا جی مجھے قرضہ چاہیے، میں نے منڈی میں کاروبار ہے میرا، اور پھر وہ قرضہ دینے کی شرائط جو پوری کر دیتے ہو وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے. 10 لاکھ روپے آپ جاؤ جو جنس لینی لے لو، اور ہم اس 10 پر آپ سے 12 لاکھ روپے لیں گے، 2 لاکھ. یہ سود بن جاتا ہے. اسلامی بینک کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں جا کر وہ چیز آپ کی پسندیدہ بینک خود خریدتا ہے، خود خرید کر پھر تمہیں نفع کے ساتھ بیچتا ہے. تو بیچ میں پیسے آ گئے، پیسے پر پیسہ نہیں لیا. یہ جو زائد پیسے آپ کو جنس فروخت کر کے لیے، جیسے لاہور سے آپ 10 روپے کی چیز لاتے ہو یا 15 روپے کی بیچتے ہو، بینک نے آپ کی پسند کیجیے، ہمیں یہ جو ڈھیر ہے گندم کا پسند ہے. ان کا ٹھیک ہے، 100 من گندم بینک نے لے لی. ان کا چاپا ہو بھائی تم نے خرید لی ہے، ہم انہوں نے 4,000 پر لی ہے. بینک کہتا ہے ہم آپ کو 4.5 پر دیں گے اگر آپ اور 2 سال بعد پیسے لے لیں گے آپ. ان کا ٹھیک ہے، ادھار پر مہنگی چیز بیچنے والی پر ہم کا بالکل جائز ہے، ورنہ قسطوں کے جتنا کاروبار سب حرام ہو جائے تو قسطوں پر ادھار ہوتا تو مہنگا ہوتا ہے یہ چیز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ داخل کرتے ہیں بینک کا لوگ آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں، بھائی تو بینکوں پر وہی مولوی صاحب بینک کا موٹر سائیکل قسط کا موٹر سائیکل دلی میں پھرتا ہے، اور یہاں بینکوں کے اوپر کرتا ہے یوں آ تو یہاں ہے تو وہاں ہے. یہ بات سن آ رہی تمہاری؟ ماشاء اللہ عجیب. اب انہوں نے اب آپ نے جو خریدا ہے، جس کو 12 لاکھ 10 کے بجائے 12 لاکھ کی چیز مل رہی ہے، تو بینک نے پیسہ نہیں دیا بلکہ بینک نے آپ کو چیز دی ہے. بیچ میں کیا ڈالی ہے؟ چیز. یہ دیکھو یہاں پر رسول اللہ نے دراہم ڈالے ہوئی جائے تو، ماشاء اللہ اور یہ معاہدے پر ہے. کس پر ہے؟ معاہدے. نتیجے پر نہیں، نتیجے پر نہیں. وہ بھی 10 پہ 12 لاکھ لے رہے ہیں، یہ بھی 10 پہ. لیکن معاہدہ کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار پیسے پر پیسہ ہے، یہ طریقہ کار مال پہ پیسہ ہے. ماشاء اللہ کیا بات. آپ کو بات سمجھ آئی نہیں؟ یہ بینکنگ کا نظام ہے جو عام طور پر چل رہا ہے، جو ہے یہ پی ایل دفعہ نقصان کی بنیاد پر جو پیسے جمع کراتے ہیں اور لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں. اور دوسرا نظام ہے اجارے کا، کہ اجارہ کرایہ پر دینا. آپ نے بینک سے گاڑی لی ہے، مکان لیا ہے، وہ آپ کو کرایہ پر دے دیں گے. آپ اس کو قسط کرایہ جو دیں گے وہ قسط کے طور پر ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ نے وہ کرایے میں اس کی قیمت پوری کر لی تو آپ کو تھوڑے سے پیسوں کے اندر وہ بیچ دیتے ہیں کہ لو بھی اب ہم آپ کو بیچتے ہیں، اور جو 2 لاکھ کا لے لو، چلو 2 لاکھ ہے وہ 50 لاکھ کا، لیکن وہ پہلے آپ کرایہ میں جو ہے نا اس کو 48 لاکھ دے چکے، 2 لاکھ کا وہ کر کے دے دیتے ہیں. اور یہ نظام یورپ میں بھی ہے. یورپ میں سرکاری جو معاہدے بلڈنگیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو کرایہ لیتے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کی قیمت پوری ہو گئی تو بطور ملکیت کے تھوڑا بہت معاہدہ کر کے دے دیتے ہیں. یورپ میں بھی نظام ہے. کیا بات. یہ اجارے کا نظام ہے، یہ مزاربت کا نظام ہے. یہ جو پیسے ہوتے ہیں مزاربت کا نظام، پھر آپ کے پیسے لیتے ہیں اور ان سے آگے وہ پھر ہمیں اس میں سے نفع دیتے ہیں. اور آگے ان کا طریقہ کار یہ جو میں نے بتایا، یہ روایت اس کی اصل ہے. یہ جنس براہ راست پیسے پر پیسہ حرام، جنس پر جنس زائد لینا حرام. سمجھے؟ اور درم دینار دینار درم درم مل مل ہے، فرمایا کہ برابر برابر تو جائز ہے، اضافے کے ساتھ جائز نہیں. تو یہ چونکہ وہ بھی کھجور ہے، یہ بھی کھجور ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ اعلیٰ ہے یہ ادنا ہے، لیکن ہے تو دل سے ایک. زیادہ تم ایسے کرو، پہلے پیسے سے خرید لو، اس پیسے سے دوسری خرید لو، چاہے اتنی آئے. ماشاء اللہ یہ شریعت اس کو دیکھتی ہے. جس نے کہا تھا جی، مجھے کہا کہ جی وہ جس بینک کو پینٹ شرٹ پہنتے، اسلامی بینک کو تو شلوار ٹوپی ہونی چاہیے، تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. تاکہ ایک تو ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں، اوپر سے اسٹیٹ بینک کے کچھ احکامات بھی ہیں، پھر بھی ٹوپی کی بھی ہے، ٹوپی اور شلوار قمیض اس کے ساتھ شیروانی ہونی چاہیے.
لیکن دوسرا بھی جو ہے نظام ہے. لیکن میں کہا اس سے حلت حرمت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ایئر لائن سے حج کرنا جس میں ننگی ٹانگوں والی ایئر ہوسٹل سے ہو تو حج تو نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی اور وہ حج ہو جاتا تمہارا. وہاں سے کبھی تم نے نہیں آ کے پوچھا جی وہ جس ایئر لائن سے جا رہا ہوں اس میں تو ننگی ٹانگیں ہوتی ہیں ایئر ہوسٹسوں کی. تو اب کیا پتا ہے میرا حج ہوگا یا نہیں. حلت حرمت کا مدار دلائل قطعیہ پر ہوا کرتا ہے, یاد رکھو. اس لیے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں جی وہ جی ان کی مرغی حرام ہے, سعودیہ کی مرغی حرام ہے, پر بالکل نہیں کھانا. کسی عالم نے آج تک فتویٰ حرمت کا نہیں دیا سوائے چند خشکوں کے, وہ بھی مولوی نہیں, غیر مولوی خشکے. وہ کہتے وہ نہیں کھانا جی, یہ تو وہاں سے آتی وہاں سے آتی. مفتی تقی صاحب دس برکات نے خود تحقیق لکھی, انہوں نے کہا کہ دیکھو, اور ایک بڑی خوبصورت بات لکھی, آج تم بھی اس کو سن لو, کل کام آئے گی. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے شبہ. شبہ اس بات میں ہو کہ یہ جو ذبح کیا گیا ہے یہ ذبح اسلامی ہے یا نہیں, اس میں شبہ ہو گیا. ٹھیک ہے, شبہ سے بچے نہ کھائیں. ایک یہ ہے کہ ایک جماعت بنی ہوئی اس ملک میں علماء کی جو یہ جا کر دیکھتی ہے کہ جو ذبح کرنے والے جہاں سے ہم جانور لے رہے ہیں, گوشت آ رہا ہے, یہ حلال سے جو ذبح کرتے یا نہیں. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ حلال سے جو ذبح کر رہے ہیں تو وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ علماء کی جماعت جو اس ملک کی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو ہم نے جس طرح شرائط بتائی انہی شرائط پر یہ ذبح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے نا جی, یہ تحقیق میں 2 نمبری کرتی ہے. یہ جماعت تحقیق میں اس کو کہتے ہیں شبہ شبہ. کیا کہتے ہیں؟ شریعت شبہ کا اعتبار کرتے, شبہ کا نہیں کرتے. شبہ کا اعتبار یہ تو آپ نے براہ راست اس چیز پر شبہ نہیں ہے بلکہ اس بندے پر شبہ ہے جو کہہ رہا ٹھیک ہے. تو آپ کا اصل چیز پر تو نہیں ہے نا. یہ شبہ جو وسوسہ اور وسوسہ شریر وہ ترجمان. تو مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ جو سعودی عرب ہے ان کی پوری جماعت ہے اور ان کے پاس وسائل ہیں. وہ ان ملکوں میں جاتے ہیں, ان کی جماعت, ان کے پاس وسائل ہیں, پیسے, پورا ایک محکمہ ہے. وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ شریعت کے مطابق ذبح ہے یا نہیں. پھر وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس ملک سے یہ لے لیں. اب کہتے جی یہ جماعت سستی کرتی ہے یا اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, تو یہ آپ اپنی عقل کا علاج کریں, آپ ان کا علاج نہ کریں. یہ تو پھر کس ہارے پر ایسا ہوگا, ہارے کا ایسا ہوگا. آپ کوئی چیز لائیں گے, وہ چیز بھی پتہ نہیں ہے صحیح یا نہیں ہے, لانے والے بھی صحیح ہے یا نہیں, تو دنیا میں کیسے کام ہوگا. لہٰذا ان کو علماء نے کہا کہ ہم جاتے ہیں, ان سے پوچھا, جب بھی پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں, دیکھتے اور ان کو پابند کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرتا, خدا نہ خواستہ کہ اس پابندی کا خیال نہ کرتا ہو, مثلا خدا نہ خواستہ, یہ تو بہت ایک نادر چیز ہے, یہ ایسی ہے, یہ وسوسہ ہے جس کا علاج رسول اللہ نے کیا فرمایا, اما عائشہ نے فرمایا, صدیقہ نے, اللہ کے وسلم لوگ دیہاتوں سے گوشت لاتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں یہاں بھی ہوتا تھا, میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ سر پر لا کر گوشت بیچا کرتے تھے. تو گوشت لاتے ہیں اور بیچا, ہمیں پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی. تو چونکہ وہ مسلمان تھے, رسول اللہ پتہ ہے مسلمان ہے, پڑھتے ہی ہوں گے. جب تو پڑھا کر تو بسم اللہ پڑھ لیا کر. ان کے وسوسے کا علاج کیا, ان کے وسوسے کا علاج کیا کہ یہ وسوسہ ہے کہ تم ان کو بلا وجہ شک کر رہی ہو. اور وسوسہ جو ہے شریعت نے وسوسے کی نفی کی ہے, یاد رکھو. شبہ کو مانا ہے, وسوسے کو نہیں مانا. تو یہاں پر یہ شبہ نہیں ہے بلکہ شبہ ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھنا, بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں, مجھے بہت واسطہ پڑتا ہے. پھر یہ یورپ سے حاجی میرا شکریہ ادا کرتے جو کئی دن تک دال کھا رہے ہوتے, ان کے ایجنٹ ان کو دال کھلوا رہے ہوتے, اور ایک تو خوش کا مفتی مولوی ساتھ آ جاتا ہے میرے پاس, اور میں نے اپنے اس میں محفوظ کیا ہوا ہے, ایسے فتوے میرے پاس میرے موبائل میں محفوظ ہیں. اس لیے آج تک حرمت کا فتویٰ البلاغ میں چھپا تھا, ہونے میں ہم البیگ کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. آج جس کو نہیں کھا رہے نا, اب پھر میں ایک وجدانی بات کرتا ہوں, وجدانی سوچا تو وجدانی بات بھی کرتے ہیں. یار
کتنے جو ہے 30-40 لاکھ حاجی حج کرتا ہے اور وہاں بقول تمہارے اس والی حرام مرغی کھاتا ہے. حرام کا تو ایک لقمہ اگر انسان کھا لے 40 دن تک اس کا دل چاہ رہتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ ان سب کا حج ختم؟ بولو ان کے انوارات ختم؟ جیسے ہمارے حاجی زبیر خان بڑی پیاری بات کی جب انہوں نے کورونا کا انجیکشن لگوایا, انہوں نے کہا جس سے تو ایمان چلا جاتا ہے. میں نے کہا ایمان اتنا کمزور ہے انجیکشن لگاتے چلا جائے, ٹھیک ایمان ہے ہمارا بھی انجیکشن ایمان چلا جائے, یہ کیا بات ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ آتے ہیں ان پر کنوارات ہوتے ہیں, اور حاجیوں پر آنے انہیں البیگ بھی کھائے ہوتے ہیں, انہیں مرغیاں بھی کھائی ہوتی ہیں, اور وہاں پہ اضطراری مرغی کھانی پڑتی ہے, اس لیے کہ 5 دن جب باہر رہتا ہے تو سوائے معلم کے کھانے کے وہاں کوئی دکان نہیں ہے جنگل میں, عرفات میں اور مینا میں. وہاں معلم ہی کھانا دیتا ہے اور معلم وہی مرغی استعمال کرتا ہے, تو اور مرغی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کھانا پڑتا ہے. تو پھر تو سب کے ہاتھ گئے. لقمہ حلال تو ایک لقمہ حلال لکھا ہے کہ کتے کا جھوٹا جب وہ نجس ہوتا ہے, اس پہ امام مالک نے جواز لکھا ہے کہ کھا سکتے ہیں. تو ایک مالکی عالم کہتے کہ میں نے اپنے امام جو ہے کرتے ہوئے کتے کا جھوٹا کھا لیا, کرتے 40 دن تک میرا دل چاہ رہا کہ چاہیے مجھے محسوس ہو 40 دن تک. تو یہ میں وجدانی کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ انوارات لے کر آتے ہیں, دیکھ رہے وزیر ماشاء اللہ علی صاحب ماشاء اللہ نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں, نیک ہو جاتے ہیں, سب کچھ آرام کھا کر نیک ہوئے ہوئے. ٹھیک بات ہے, یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی وہاں نظام نہ ہوتا تو پھر ہے, کسی نے فتویٰ اس پر نہیں دیا. یہ زبانی کلامی بات ہے جی. وہ ایسا حالانکہ میں جانتا ہوں البری ایک جگہ ہے یہاں پر جو نا آسٹریلیا میں, وہاں میں گیا تھا تو وہاں ایک مذبح خانہ ہے جو کہ یہودی کا ہے, اور اس یہودی کے مذبح خانے میں تمام ذبح کرنے والے مسلمان رکھے ہوئے انہوں نے, اور ان کا جو بڑا ہے وہ میرے مرید ہے وہاں پر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ یہودی نے آپ کو رکھا ہے؟ کہتے اس لیے کہ تمام مسلمان ملکوں میں جاتا ہے اور مسلمان ملکوں کے وفود آتے ہیں, تو ہم چونکہ مسلمان رقص داڑھی والے ہیں تو ہم جو ہے وہ کرتے, تو ہم انہیں اعتماد ہوتا ہے تو اس کمپنی کا خوب گوشت جاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم کیوں نہ ان کے مطابق ذبح کریں, جب ہمارا مال بک رہا ہمیں تو پیسے چاہیے. یہودی کی کمپنی, اور مال انڈونیشیا, ملیشیا, پورے عرب گلف میں اور سعودی عرب میں ان کا جا رہا ہے. کیونکہ جب آتے ہیں علماء تو کہتے ہیں دیکھتے ہمیں یہ سب متبع تبلیغ جماعت کے اور صوفی لوگ ہیں جو ماشاء اللہ ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر, تو انہیں بڑا اعتماد ہوتا ہے اور وہ بڑے بڑے معاہدے کر کے جاتے ہیں. یعنی روزانہ کتنے 100 جانور روزانہ کی بنیاد پر گائے بھینس کرتی ہیں وہاں. تو بہرحال یہ بہت اہم بحث ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ حضرت العزیز بن محمد بن عبد المجید عن سید اللہ وسید وابا علیہ خبار صحابی وزباندی الى انصال خیبر فمر علیہ عن عبد المجید عن ابی سمان علیہ السلام باب محمد سے اہل خیبر کیا معاملہ کیا. یہ اہل خیبر میں جو لوگ بچ گئے تھے نا, جو بچ گئے تھے کچھ تو قتل کر دیے تھے, جو بچ گئے تھے کسان وغیرہ ان کو مقرر کر دیا تھا کہ تم بھی کھیتی باڑی کرو, اور خصوصاً فجق میں اور وادی قرآن میں وہ چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا تو ان سب جگہ بھی کھیتی باڑی تم نے کرنی ہے, لیکن آدھی کھجوریں تم نے ہمیں دینی ہے, آدھی تم نے رکھنی ہے. انا مسلم اسماعیل خان تجوری نافع عن عبد اللہ قال آتم سلم خیبر یہود یعبدوا یذروا ولم شطر ما یکمنا باب شاء اللہ سمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بکری جس میں زہر ملایا گیا وسلم کے لیے, یہ خیبر روا عروہ اناشا وسلم, یہ جو ہے نا وہ بکری جو ہے نا, یہ زینب ان کا نام زینب ہے, یہ ابن جو ہے نا مشکم کی بیوی, اور اس نے پیغمبر سلام کی دعوت کی, اور اس دعوت میں اس کو پوچھا کہ رسول اللہ کو کیا پسند ہے, کہا کہ دستی پسند ہے, تو دستی کو خود زہر ڈالا. تو پیغمبر سلام نے خیبر میں تھے, تو پیغمبر سلام جب بالکل امن ہو گیا تو پیغمبر سلام نے ایسے جب لقمہ منہ میں ڈالا تو لقمے سے آواز کہا مجھے مت کھائے, مجھ میں زہر, تو ہم نے فوراً باہر رکھ دیا اور کہا کہ مت کھانا. حضرت بشر نے برائے ابن معرور کا پہلے بھی قصہ میں نے بیان کیا تھا کہ جن کی مسجد قبلتین, جن کے گھر پر ان کے بیٹے بشر, انہوں نے وہ لقمہ کھا لیا. تو پیغمبر سلام نے اس کو بلایا کہ تم نے کیوں زہر ڈالا. انہوں نے کہا اگر میں نے صرف ڈالا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بچ جائیں گے, اگر نبی ہے اگر نبی نہیں ہے تو ہمیں راحت ہو جائے گی آپ کے مرنے سے, یہ کہا. تو پیغمبر سلام نے اس کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ لیکن بعد میں جب بشر شہید ہو گئے تو آپ نے اس کو ان کے گناہ کے اور ان کے وارثوں کے حوالے کر دیا, اور انہوں نے اس عورت کو
قصاص میں قتل کر دیا. یہ وہ عورت ہے جس کا نام زینب ہے اور ابن مشکم جو ہے اس کی یہ بیوی ہے. یہ واقعہ آخری ہے خیبر میں جو پیش آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن اسی زہر نے جو منہ میں لقمہ رکھنے سے تھا, یہ رسول اللہ جب بیمار ہوئے تو اپنے اماں سے کہا کہ میری گردن کی رگیں کٹ رہی ہیں. اس نے رگیں کاٹ دیا زہر نے, کیونکہ پہلے وسلم کی قوت کی وجہ سے وہ دوا رہا, لیکن بعد میں اس نے پیغمبر سلام کی یہ رگیں کاٹ دی. خود یہ ابہری, ابر میں ابر بڑی رگ ہے جو شہر پیچھے سے نیچے تک جائے اس کو ابر کہتے ہیں, اور یہاں سے جائے تو نفا بن جاتی ہے اور بازو میں آ جائے تو اکھل بن جاتی ہے. خود ابہری, میری ابر کٹ رہی ہے. اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن چوکی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ پیغمبر سلام کی موت شہادت سے ہوئی ہے. آپ کی نارمل موت نہیں تھی, موت شہادت ہے آپ کی, کیونکہ آپ نے تمنا بھی کی تھی کہ مجھے اللہ میں شہید کیا جاؤں, تو آپ کی تمنا پوری ہوئی اور آپ کی موت شہادت. کیونکہ یہ زہر کس میں دیا گیا تھا؟ جنگ میں دیا گیا تھا نا. پیچھے آپ نے گزرا ہے وہ واقعہ اب سعد بن معاذ کا, تو جنگ میں دیا گیا تو وہ اپنے اثر دکھاتا رہا. تو جب آپ کمزور ہو گئے تو اس نے حملہ کر دیا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال لنا حدثنا سيد بن ابو هريره رضي الله عنه لما فتح خيبر أودي وسلم شاة فيها سم